اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 23 ربیع الاول اسلامی تاریخ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش۔ آخری نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش مکہ مکرمہ میں ماہ ربیع الاول مطابق ماہ اپریل 571 عیسوی پیر کے دن ایسے ماحول میں ہوئی کہ پوری دنیا پر کفر اور شرک کی تاریکی چھائی ہوئی تھی اور انسانیت گمراہی میں بھٹک رہی تھی۔ گویا روحانی طور پر ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اور جو اللہ ہر روز چاند، سورج اور ستاروں کے ذریعے سارے عالم کو روشن کرتا تھا، آج اس نے انسانوں کے تاریک دلوں کو اپنی عبادت اور بندگی کی روشنی عطا کرنے کے لیے اپنے پیارے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا آفتاب بنا کر سیدہ آمنہ کے گھر پیدا فرمایا۔ پیدائش کے بعد دادا عبد المطلب نے محمد نام رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نام عرب میں بالکل انوکھا تھا۔ لوگوں نے عبد المطلب سے اپنے پوتے کا نیا نام رکھنے کی وجہ معلوم کی، تو انہوں نے کہا کہ میرے پوتے کی پوری دنیا میں تعریف کی جائے گی، اس لیے میں نے یہ نام رکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا خواجہ عبد المطلب نے عقیقہ کیا اور تمام قریش کو دعوت دی۔ اللہ کی قدرت ابابیل پرندہ۔ قرآن کے بیان کے مطابق ابابیل پرندوں نے ابرہہ کے لشکر کو کنکریوں کے ذریعے ہلاک کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو بڑی عقل اور ذہانت عطا فرمائی ہے۔ یہ تنکے اور گارے سے بڑی مہارت کے ساتھ اپنا گھر بناتی ہیں اور اپنے بچوں کو بھی گندگی سے پاک صاف اور بیٹ نہ کرنے کی تعلیم دیتی ہیں۔ چمگادڑ ان کے بچوں کا بڑا دشمن ہے، اس لیے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے گھر میں اجوائن کی لکڑیاں رکھ دیتی ہیں، جن کی خوشبو سے وہ ان کے گھر کے قریب بھی نہیں جاتی۔ بلا شبہ اس چھوٹے سے پرندے کی عقل اور ذہانت اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کا ترجمہ۔ فائدہ: والدین بڑی مشقت اور محنت سے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اس لیے والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا اور ان کی ضروریات کو اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق پوری کرنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، خوشی کے وقت سجدہ شکر ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشی کا موقع آتا یا کوئی خوشخبری سنائی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر ادا کرتے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، مطلقہ بیٹی کی کفالت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، کیا میں تمہیں بہترین صدقہ نہ بتاؤں؟ تیری وہ لڑکی جو لوٹ کر تیرے ہی پاس آ گئی ہو اور اس کے لیے تیرے سوا کوئی کمانے والا نہ ہو، تو ایسی لڑکی پر جو بھی خرچ کیا جائے گا وہ بہترین صدقہ ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، علم دین کو چھپانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم کو چھپایا قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی، آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ طبرانی کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں، مال عاریت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم میں سے ہر ایک مہمان ہے اور اس کا مال عاریت یعنی ادھار ہے، اور مہمان یعنی انسان اس دنیا سے جانے والا ہے، اور عاریت کی چیز یعنی ادھار کی چیز اس کے مالک کو لوٹانی پڑے گی۔ شعب الایمان کی حدیث ہے۔ آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن کافر کی تمنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے تم کو ایک قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے، جو اس دن آئے گا جس دن آدمی اپنے ان اعمال کو دیکھ لے گا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوں گے، اور اس دن کافر کہے گا، کاش میں مٹی ہو جاتا، کاش میں مٹی ہو جاتا۔ سورہ نبا کی آیت کا ترجمہ۔ طب نبوی سے علاج، گردے کی بیماریوں کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلو کے درد کا سبب گردے کی نس ہے، جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے،
لہٰذا اس کا علاج گرم پانی اور شہد سے کرو، گرم پانی اور شہد سے کرو۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں۔ فائدہ: گردے میں جب پتھری وغیرہ ہو جاتی ہے تو کولوں میں درد ہوتا ہے، بلکہ اکثر اسی درد ہی کی وجہ سے بیماری کا پتہ چلتا ہے۔ اس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ گرم پانی اور شہد ملا کر پیو۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کے تمام خیر عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔